ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کچھ سنیک اپنے بل میں سے نکلے۔ وہ بہت بھوکے تھے، کئی دنوں سے انہیں شکار نہیں ملا تھا۔ ایک دفعہ انہیں شکار ملا، لیکن کمزوری کے باعث وہ اپنا شکار نہیں کر سکے۔ شکار ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ان میں سے ایک چالاک سنیک نے کہا کہ اگر زندہ رہنا ہے تو کوئی نہ کوئی ترکیب سوچنی چاہیے۔ وہ ندی کے کنارے گیا جہاں اسے ایک فراگ ملا۔ فراگ نے سنیک سے پوچھا کہ تم اتنے لاغر اور کمزور کیوں ہو گئے ہو؟ فراگ نے اچھا خاصا فاصلہ رکھا تاکہ سنیک اس پر حملہ نہ کر دے۔ سنیک نے معصوم شکل بنا کر کہا کہ میں نے ایک بچے کو کاٹ لیا تھا۔ اس کے والد نے مجھے بد دعا دی ہے کہ میں ہمیشہ اپنے شکار کی خدمت کرتا رہوں اور میں کبھی بھی شکار نہ کر سکوں، اس لیے میں کمزور ہو گیا ہوں۔ جب یہ بات فراگ راجا کو پتہ چلی تو وہ سانپ کے پاس آیا تاکہ تصدیق کر سکے۔ سانپ نے بتایا کہ ایسا ہی ہے۔ سب فراگ بہت خوش ہوئے اور سنیک کو اپنی سواری بنا لیا۔ وہ سنیک پر بیٹھتے اور انجوائے کیا کرتے تھے۔ سنیک کو اپنا مقصد پورا کرنا تھا۔ ایک دن وہ بہت آہستہ رینگ رہا تھا۔ فراگ راجا نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اتنی آہستہ کیوں چل رہے ہو؟ سنیک نے کہا کہ میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، میں نے کافی دن سے کچھ نہیں کھایا۔ فراگ راجا کو اس پہ ترس آ گیا۔ فراگ نے کہا کہ تم آخری فراگ کو کھا سکتے ہو تاکہ تم میں کچھ انرجی آئے اور تم تیز چل سکو۔ روز ایسا ہونے لگا۔ سنیک ایک ایک کر کے سارے فراگ کھا گیا۔ اب سنیک میں طاقت آ گئی تھی اور بس آخری فراگ راجا بچ گیا تھا۔ سنیک نے اسے اکیلا دیکھ کر موقع کا فائدہ اٹھایا۔ بہت دور لا کر سنیک نے فراگ راجا کو کھا لیا۔ سنیک اب بہت خوش تھا کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ اس نے جی بڑھ کر کھانا کھا لیا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کا یقین نہیں کرنا چاہیے۔